الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني إلى آخر الآية صدق الله العلي العظيم۔ اس وقت الحمدللہ بھئی ان کو جو چابی ہے جس کے پاس فون کریے کہ آ کے ذرا آواز کھولیں اس کی، بالکل ہی بند ہو رہی ہے۔ اس وقت میں اللہ کے فضل و کرم سے جو درس سیرت کا ہمارا یہ سلسلہ جاری ہے، اس مبارک سلسلے میں سرور دو عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی آپ حضرات کے سامنے سنائی جا رہی ہے، اور اس میں مختلف واقعات تاریخ کے اعتبار سے جو ہمارے نبی کے ساتھ میں پیش آئے ہیں، ان واقعات کو پوری وضاحت کے ساتھ میں آپ کے سامنے ذکر کیا گیا۔ اس وقت میں ہم اور آپ سارے واقف ہیں کہ ہمارے درس کا جو سلسلہ ہے یہ سن 9 ہجری کے واقعات میں چل رہا ہے۔ سن 9 ہجری کے اندر جو واقعات پیش آئے ہیں، ان واقعات کے اندر اس وقت میں ہمارے درس کا سلسلہ جاری ہے، اور سن 9 ہجری کے اندر جو واقعات پیش آئے ہیں ان میں جو اہم واقعات تھے تفصیل سے عرض کیے جانے والے وہ آپ نے سن لیے۔ اب جو آگے باقی کے سن 9 ہجری کے واقعات ہیں ان میں سلسلہ چل رہا ہے۔ سن 9 ہجری میں اور کون کون سے واقعے پیش آئے ہیں وہ اس وقت میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ سن 9 ہجری کے اندر ایک اہم واقعہ پیش آیا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی ایک صاحبزادی ہے، ان کا نام ہے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت ام کلثوم یہ جو صاحبزادی ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی حضرت ام کلثوم، اللہ کے نبی علیہ السلام کی 4 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی ہیں، اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا جو انتقال ہوا وہ اس میں یعنی سن 9 ہجری کے اندر ہوا ہے۔ سن 9 ہجری کے اندر حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ سن 9 ہجری میں ان کا انتقال ہے۔ سن 9 ہجری میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ 4 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی ہیں۔ 4 بیٹیاں ہم اور آپ سارے جانتے ہیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ، یہ 4 اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیٹیاں ہیں۔ ان 4 اللہ کے نبی کی بیٹیوں میں سے حضرت ام کلثوم کا انتقال سن 9 ہجری کے اندر ہوا ہے، یہ والا سال جو اس وقت میں ہمارا چل رہا ہے۔
اور ان کے انتقال کے تعلق سے ایک دو باتیں ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے نبی بننے سے پہلے حضرت ام کلثوم کا جو نکاح تھا وہ ابو لہب کے بیٹے کے ساتھ میں کیا تھا۔ ابو لہب اللہ کے نبی علیہ السلام کا مشہور دشمن ہے، تو یہ جو ابو لہب ہے، ابو لہب کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی کا نکاح کیا تھا نبی بننے سے پہلے، جب تک آپ علیہ السلام نبی نہیں بنے تھے۔ تو حضور نے اپنی بیٹی کا نکاح ابو لہب کے بیٹے کے ساتھ میں کیا تھا، اور ابو لہب کے اس بیٹے کا نام تھا عتیبہ۔ کیا نام بتایا؟ عتیبہ۔ عتیبہ نام تھا اس لڑکے کا، اور یہ بیٹا تھا ابو لہب کا، اور ابو لہب اللہ کے نبی کے بڑے دشمنوں میں سے تھا۔ حضور نے اپنی بیٹی کا نکاح، حضرت ام کلثوم کا نکاح ابو لہب کے صاحبزادے کے ساتھ میں کیا تھا۔ یہ بڑا اہم معاملہ ہے تاریخ کا، حضور کی صاحبزادی اور اس کے نکاح میں۔ اب آپ میں سے کچھ حضرات یہ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید اس نے ایمان قبول کر لیا ہو، مسلمان ہو، کہ ابو لہب تو چلو کافر تھا لیکن ہو سکتا ہے اس کا بیٹا مسلمان ہو۔ ایسا بھی نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے، وہ کافر تھا اور کفر کی حالت میں تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے ساتھ اپنی صاحبزادی کا نکاح فرمایا۔ عتیبہ یہ ابو لہب کا بیٹا ہے اور کافر ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے نکاح کر دیا۔ اب نکاح تو ہو گیا، لیکن نکاح ہونے کے بعد مرحلہ یہ پیش آیا کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نبی بنے، اللہ نے حضور کو نبوت عطا فرمائی، تو ابو لہب نے اللہ کے نبی کی بڑی سخت دشمنی کی اور مخالفت کی، اور مخالفت کا حال یہاں تک پہنچا کہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ قرآن پاک کے اندر سورہ ابو لہب اتار کر ابو لہب کی برائیاں بیان کی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ لہب اتاری جو آپ پڑھتے ہیں نمازوں میں، تبت یدا ابی لہب وتب، اللہ نے اتارا۔ اس کا مطلب ہے کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں، ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا ابو لہب۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، ابو لہب نے جو کچھ مال کمایا اللہ نے کہا اسے کچھ کام نہیں آئے گا۔ سیصلی نارا ذات لہب، اللہ نے فرمایا ان قریب میں اسے اپنے یہاں کی آگ میں جلاؤں گا۔ وامرأتہ، اور فرمایا اس کی بیوی کو بھی۔ اللہ نے یہ آیتیں اتاری ہیں اس کے بارے میں۔ تو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی صاحبزادی کے شوہر کا باپ ہے، یعنی خسر ہے، حضور کی بیٹی کا، ام کلثوم کا، اور اس کے لیے ایسی آیتیں اتری۔ نکاح کیسے ہو گیا؟ سب سے پہلی بات یہ یاد رکھنا، شروعات میں اللہ نے کافروں کے ساتھ نکاح کو حرام نہیں فرمایا تھا، حلال تھا نکاح۔ شروع میں یہ پابندی نہیں تھی، یعنی اگر کوئی آدمی مسلمان ہے کافر سے نکاح کرنا چاہتا ہے، اسلام کے ابتدائی دور میں جائز تھا، لیکن جب یہ وقت آگے بڑھا اور زمانہ آگے چلا اور تعلیمات آئیں آسمان سے، تب اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن کی آیتیں اتار کر اس کو ہمیشہ کے لیے حرام فرما دیا۔ تو جب جائز تھا تب اللہ کے نبی علیہ السلام نے نکاح فرمایا اپنی بیٹی کا، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بہرحال نکاح ہو گیا تھا اور یہ آیتیں اتری ابو لہب کے بارے میں، تو اسے غصہ آنا تھا کہ میری برائیاں ہو رہی ہیں اور میرے بارے میں اللہ تعالیٰ ایسی آیتیں اتار رہے ہیں، اسے غصہ آیا۔ اس نے کیا کیا؟ ابو لہب نے اپنے بیٹے سے کہا
کہ اگر تم نے حضور کی بیٹی کو طلاق نہیں دی تو میرے سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، طلاق دو، اور اگر تم طلاق نہیں دو گے تو ہمارا اور تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جملہ ابو لہب نے اپنے بیٹے سے کہا، تو جب ظاہر سی بات ہے ان کے سامنے باپ کی طرف سے ایسی بات آئی تو اس کے بیٹے نے حضرت ام کلثوم کو طلاق دے دی، طلاق پڑ گئی اور حضرت ام کلثوم وہاں سے الگ ہو گئی۔ لیکن یہاں پر ایک بات یاد رکھنا، یہ سب سے اہم بات ہے کہ اب تک جو ہیں ام کلثوم رخصت ہو کے اس کے یہاں گئی نہیں تھی، نکاح ہوا تھا لیکن ابھی اس کے یہاں گئی نہیں تھی، اس سے پہلے یہاں پہ طلاق ہو گئی اور طلاق کی نوبت پیش آ گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ ہی رہتی تھی وہ مکہ میں، اور ابھی تک جانے کی نوبت بھی نہیں آئی تھی کہ یہ مسئلے پیش آ گئے۔ جب طلاق ہو گئی تو وہ حضور کے ساتھ رہیں، پہلے بھی ساتھ میں تھی بعد میں بھی رہیں، اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام ہجرت کر کے کہاں آئے؟ مکہ سے مدینہ۔ اب مدینہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام پہنچے تو حضرت ام کلثوم بھی مدینہ المنورہ حضور کے ساتھ آ گئیں، وہ بھی ساتھ میں آئی ہیں۔ دوسری جانب اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک اور بیٹی ہیں، ان کا نام ہے رقیہ، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ہیں، صاحبزادی ہیں، یہ بھی حضرت ام کلثوم کی بہن ہیں حضرت رقیہ۔ حضرت رقیہ نکاح میں تھیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے، اللہ کے نبی نے حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان کے ساتھ میں کیا تھا۔ اب حضرت رقیہ حضرت عثمان کے نکاح میں ہے، ادھر اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا، حضرت رقیہ دنیا سے رخصت ہو گئی، وہ دنیا سے چلی گئیں۔ اب حضرت عثمان بغیر بیوی کے ہیں، رقیہ سے نکاح ہوا تھا، ان کا انتقال ہو گیا۔ اب جب یہ مسئلہ وہاں پر پیش آیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے بعد باقاعدہ حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان کے ساتھ میں کر دیا، تب یہ حضرت عثمان کے نکاح میں آئی ہیں حضرت ام کلثوم۔ تو پہلے ان کی بہن تھی حضرت عثمان کے نکاح میں، ان کا انتقال ہوا، تب اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت ام کلثوم کا نکاح بھی حضرت عثمان کے ساتھ میں کر دیا۔ پہلے رقیہ تھیں پھر ام کلثوم آ گئیں۔ ایک وقت میں آدمی دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں نہیں رکھ سکتا، لیکن ایک بہن کے انتقال کے بعد دوسری بہن سے شادی کر سکتا ہے، یا ایک بہن کو طلاق ہونے کے بعد جب وہ بالکل الگ ہو جائے تو اس کے بعد وہ دوسری بہن سے نکاح کر سکتا ہے، شریعت میں یہ عمل جائز ہے۔ تو اب یہ کیفیت وہاں پر پیش آئی، حضرت ام کلثوم اب نکاح میں حضرت عثمان کے آ گئی اور حضرت رقیہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ یہ جو نکاح ہوا حضرت ام کلثوم سے حضرت عثمان کا، یہ نکاح ہوا تھا سن 3 ہجری میں۔ کون سے سن میں؟ سن 3 ہجری میں یہ نکاح ہوا، اور یہ مبارک نکاح کی مجلس ہوئی سن 3 ہجری، اس میں یہ نکاح ہوا، ہو گیا نکاح سن 3 ہجری کے اندر، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ دوسری صاحبزادی حضرت عثمان کے نکاح میں آ گئی۔ پوری دنیا میں حضرت عثمان تنہا ایسے آدمی ہیں
اکیلے شخص ہیں جس کے نکاح میں نبی کی 2 صاحبزادیاں آئی ہیں. ان کے علاوہ یہ اعزاز اللہ نے کسی بھی امت میں کسی بھی شخص کو نہیں عطا فرمایا. یعنی یہ آسان بات نہیں ہے. پیغمبر اور پھر وہ پیغمبروں میں سب سے افضل پیغمبر اور پھر ان کی 2 صاحبزادیاں نکاح میں آنا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے. بہرحال حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان کے ساتھ ہو گیا. اب یہ نکاح ہونے کے بعد وہ رہی ان کے ساتھ میں اور زمانہ گزرتا گیا. سن 3 ہجری میں نکاح ہوا، سن 9 ہجری آ گیا. سن 9 ہجری جب یہ سن 9 ہجری آیا تو سن 9 ہجری میں یہ جو صحابیاں ہیں حضرت ام کلثوم ان کا بھی انتقال ہو گیا. یہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئیں. سن 9 ہجری میں حضرت ام کلثوم کا بھی انتقال ہو گیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں. حضرت ام کلثوم بھی دنیا سے رخصت ہو گئیں، وہ بھی چلی گئیں. تو پہلے نکاح میں آئیں کون؟ حضرت عثمان کے حضرت بولو بھائی رقیہ. پھر اس کے بعد نکاح میں آئیں کون؟ حضرت ام کلثوم. تو اس طرح سے یہ 2 حضرت ام کلثوم کا نکاح کس سن میں ہوا؟ سن 3 ہجری میں، اور انتقال حضرت ام کلثوم کا 9 ہجری میں. یہ اتنے وقت حضرت عثمان کے ساتھ نہیں، اور سن 9 ہجری میں ان کا بھی انتقال ہو گیا، یہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئیں. اس موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا. آپ علیہ السلام نے کہا کہ عثمان اب میرے پاس اور کوئی صاحبزادی نہیں ہے، اگر اب بھی کوئی میرے پاس میری بیٹی ہوتی تو اس کے بعد اس کو میں تمہارے نکاح میں دے دیتا. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان کے لیے جملہ کہا. اب یہ کوئی معمولی سعادت والی بات نہیں ہے، معمولی جملہ نہیں ہے، بہت بڑی سعادت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام 2 بیٹیوں کا نکاح کرنے کے بعد اور پھر یہ جملہ فرما رہے ہیں کہ اگر اور ہوتی تو ان کا بھی نکاح کر دیتا. آپ حضرات غور کریں اور دھیان دیں اس بات پر، کتنی بڑی سعادت ہے. ورنہ آج کل کا اگر زمانہ ہو اور اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو جائے، پہلی بیٹی چلی گئی، دوسری کا کیا، پھر وہ چلی گئی، تو وہ آدمی تو دور کی بات دوسرا بندہ بھی نہ کرتا ہوا گھبرائے گا کہ یار اس کے تو نکاح میں جس کا بھی ہو رہا ہے معاملہ اس کا انتقال ہو جا رہا ہے، یہ جس سے شادی کر رہا ہے وہ دنیا سے رخصت ہو رہی ہے، تو جس کی بچی ہے وہ تو کرنا دور کی بات، کوئی دوسرا آدمی کرتا وہ بھی نہ گھبرائے گا، نہیں کر سکتا آدمی. لیکن یہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہے، یہ اس طرح کی بدشگونی والی باتیں صحابہ میں نہیں تھی. یہ تو لعنت ملامت یہ ہمارے درمیان آئی ہیں، عجیب و غریب چیزیں چلا دی. ابھی ایک صاحب نے گروپ پر لکھ کر میرے سے مسئلہ پوچھا کہ کئی دن سے جب میں نکل رہا ہوں تو بلی میرا راستہ کاٹ کے جا رہی ہے، جب بھی نکلتا ہوں تو بلی نکل جاتی ہے سامنے سے، کہ کچھ غلط تو نہیں ہونے والا. انہوں نے لکھ کر کے پوچھا. میں نے کہا بھائی ان کتے بلی سے کیا ہو رہا ہے؟ جنے بلی تو پھر بھی پاک جانور ہے، کتے بھی تو نکل رہے، کتے تو نکل رہے، وہ تو پھر بھی غلط ہے. بلی تو پاک صاف جانور ہے، اسے تو گھر میں بھی رکھنا جائز ہے، پالنا بھی جائز ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے.
اس پر بیچاری کے اوپر کے جی یہ سامنے سے نکل گئی تو شاید کچھ غلط ہوگا. کیوں غلط ہوگا؟ میں نے جواب لکھا، میں نے کہا بھائی کتے بلی کے آگے سے نکلنے سے کچھ برا نہیں ہوتا، برا ہماری حرکتوں کی وجہ سے ہوتا ہے. اچھی حرکتیں کریں گے، اچھے اعمال کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی اللہ اچھا فرمائیں گے، اور بری حرکتیں ہوں گی تو برا ہی ہوگا. حرکتوں سے ہے معاملہ. لیکن یہ بدشگونیاں ہمارے یہاں ہیں. صبح کے وقت میں اگر کوا بیٹھا ہوا بول دیا چھت پر تو آج مہمان آئیں گے. کوا اگر آ کر کے بیچارہ بول دیا تو کوے کا بولنا مہمان کے آنے پر دلیل ہے. یہ جوڑ دیا گیا اس کے ساتھ میں. یہ سب فضول باتیں، فضول چیزیں، ایسا کچھ نہیں ہے شریعت میں. کہتے ہیں گھر کے اندر اگر گھڑی لگی ہے اور وہ بند ہے، سیل نہیں ہے، تو کہتے ہیں اس میں سیل ڈالو، چالو کرو. گھڑی بند نہیں رہنی چاہیے. وجہ کہتے ہیں کہ اگر گھڑی بند ہے تو انسان کی ترقی بھی بند ہو جاتی ہے، اس کا ٹائم بھی بند ہو جاتا ہے، وہ بھی وہیں کا وہیں اٹک جاتا ہے اگر گھڑی بند ہے تو. لہذا سیل ڈلے رہنے چاہیے. یہ پتہ نہیں کس نے چلا دیا. تو یہ جو اس طرح کی بدشگونیاں ہیں اسلام میں قطعاً نہیں ہے. اسلام نہ انہیں اجازت دیتا ہے اور نہ ہی پروموٹ کرتا ہے. اسلام میں سیدھا ہے ہر نفع اور نقصان اس کا مالک صرف اور صرف، بولو بھائی، اللہ ہے. بس باقی کچھ نہیں. اللہ کے ہاتھ ہے، ہر چیز اللہ کے ہاتھ ہے. اللہ کی مرضی، وہ جیسا چاہے جب چاہے کرے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. یہ اسلام کی تعلیم ہے. لیکن ہمارے یہاں اللہ نہ کرے یہ بدشگونیاں ہیں، اس سے بچنا چاہیے بندے کو، اور ایسی فضول باتوں سے دور رہنا چاہیے کہ یوں ہوگا تو یوں ہو جائے گا، ایسا ہوگا تو ایسا ہو جائے گا، ایسا ویسا کچھ نہیں ہے. آپ آرام سے رہیں. گھبرا جاتے ہیں بندے. کچھ لوگوں کے میسج آتے ہیں کہ جی ہم نے خواب میں انتقال ہوتے ہوئے دیکھ لیا اپنا. گھبرا کر کے کہ اب کیا کریں؟ کیا کریں؟ کیا بھائی انتقال کی تیاری کرو، اس میں کیا گھبرانا؟ یہ خواب نہیں ہے، یہ تو حقیقت ہے، ہم سب کے ساتھ ہونا ہے. تو اگر آپ نے خواب دیکھ لیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تھوڑا سا اشارہ دے دیا کہ آخرت کی بھی تیاری کرو. بندے کو فکر کرنی چاہیے آخرت کی، اس میں گھبرانا کیا؟ تو عرض میں یہ کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں ہمارے یہاں بدشگونی میں داخل ہیں. لوگ کرتے نہیں نکاح، تو ایک بیٹی کا نکاح کیا، اس کا انتقال ہو گیا، دوسری کا کیا، اس کا انتقال ہو گیا. اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں اگر میرے پاس اور بیٹیاں ہوتی تو عثمان ان کا بھی نکاح تیرے سے کر دیتا. یہ ہے وہ عقیدہ. اللہ کے اوپر نظر، اللہ کا فیصلہ ہے، بات ختم، اتفاق ہے. اس لیے بندے کو نہ اس میں پریشان نہیں ہونا چاہیے. اچھا، ایسی جگہوں پر ہی یہ جو تانترک ہیں، یہ جو جادوگر ہیں، یہ جو عملیات والے، وہ موقع کا فائدہ اٹھاتے ہیں. وہ موقع کا فائدہ اٹھاتے ہیں. کیا؟ وہ دیکھتے ہیں کہ بھائی اب آدمی نے دیکھا دو انتقال ہو گئے، وہ جائے گا کسی کے پاس کہ ذرا دیکھنا گھر میں کچھ ہے تو نہیں. اب وہ بیچارے تھوڑا سا تنتر منتر پڑھ کر کے بتا دیں گے کہ تمہارے یہاں پر تو کسی بری چیز کا سایہ ہے اور اس نے اپنی سواری تمہاری چھت پہ ہی ڈال رکھی ہے، اب ہٹا دو جی اسے. ٹھیک ہے جی، ہٹ جائیں گے، 5500 روپے لگیں گے. بس یہ بندہ لوٹنا شروع. حالانکہ وہ اللہ کی جانب سے تھا، اللہ کی جانب سے.
بعض مرتبہ بہت سارے اتفاق ہوتے چلے جاتے ہیں بندے کے ساتھ میں، وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، جسے بولا جاتا ہے کو انسیڈنس، اتفاق، بس ہو گیا۔ لیکن بندہ کیا سوچتا ہے، ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا، ایسا لگ رہا کسی نے کچھ کرا دیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ بعض مرتبہ اللہ کی طرف سے بھی حالات آتے ہیں ہمارے اوپر، اس کے لیے بھی بندے کو تیار رہنا چاہیے۔ تو حضرت ام کلثوم کا بھی انتقال ہو گیا سن 9 ہجری میں۔ اللہ کے نبی کی لاڈلی تھی، یہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ رقیہ بھی چلی گئی اور ام کلثوم بھی چلی گئی سن 9 ہجری تک۔ ان کے انتقال کے بعد ان کو حضرت اسماء اور حضرت صفیہ نے غسل دیا۔ حضرت اسماء اور حضرت صفیہ، ان دو خواتین نے ان کو یہاں پر غسل دیا، نہلایا۔ اب آج کل ہمارے یہاں پر کسی کا انتقال ہو جائے تو نہلانے کے لیے باقاعدہ آدمی کو بلایا جاتا ہے کہ وہ آئے گا اور وہ ہمارے مردے کو نہلائے گا۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں، یہ چیز ہمیں سیکھنی چاہیے باقاعدہ، اور اپنے مردوں کو غسل خود دینا چاہیے، کیونکہ یہ ہماری اپنے رشتہ دار کے لیے آخری خدمت ہے، آخری خدمت ہے۔ ہمارا جو بھی رشتہ دار گیا، باپ، ماں، بھائی، بہن، شوہر، بیوی، جو بھی گیا، بیٹا، بیٹی، جو بھی جا رہا ہے، اس کی آخری خدمت ہے کہ ہم اسے غسل دے کر کفن پہنائیں۔ تو خود آنا چاہیے، اور بلاتے ہیں کہ جی وہاں ہے کوئی غسل دینے والا، اسے لاؤ، اسے لاؤ، اسے لاؤ، ڈھونڈ ڈھونڈ کے بلایا جاتا ہے۔ تو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، خود غسل دینا سیکھیں اور اس کی عادت ڈالیں۔ تو ان دو حضرات نے وہاں پر غسل دیا، اور پھر کچھ حضرات ہوتے ہیں جو پوچھنے آ جاتے ہیں، یہ بھی پوچھتے ہیں مجھ سے کہ مفتی صاحب ہم نے غسل دینے والے کو بلایا، پہلے تو وہ 500 میں دے رہا تھا غسل، اب 1000 روپے مانگ رہا ہے، کیا جائز ہے اس کے لیے لینا؟ میں تو یہ کہا کرتا ہوں کم مانگ رہا 10,000 مانگیں ان سے، تب نہلائیں گے خود، بڑا ریٹ اپنے۔ جو بھی یہ نہلا رہے ہیں نا، اگر یہ اپنی فیس 10,000 روپے کر دیں، تب بندہ کہے گا بھائی انہیں دینے کے بجائے یار خود سیکھ لو تاکہ ہمارے یہ روپے بچ جائیں۔ اس وجہ سے بندہ ان کے سر ڈالتا ہے، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس کا لحاظ رکھنا چاہیے، اور جو ہمارا رشتہ دار دنیا سے گیا ہے اس کی آخری خدمت سمجھ کے، خود اپنی سعادت سمجھ کے اس کو ادا کرنا چاہیے فکر کے ساتھ میں۔ تو ان کو غسل دیا گیا۔ انصار مدینہ کی خواتین ہیں جنہوں نے غسل دیا، تو یہ کیفیت ان کے ساتھ پیش آئی۔ ان میں غسل دینے والوں میں حضرت ام عطیہ بھی تھیں۔ اس انداز کے اندر یہ حضرت ام کلثوم کا انتقال ہوا سن 9 ہجری میں، اور ان کے ساتھ میں یہ واقعہ پیش آیا۔ باتیں بہت ساری ہیں، لیکن میری گاڑی چل نہیں پا رہی، تکلیف ہونے لگی ہے آواز کی وجہ سے۔ تو خالی میرا یہیں کا نہیں رہتا مسئلہ کہ یہیں پہ مجھے باتیں عرض کرنی ہو، روز کے میرے بیانات ہیں، اگر میں زیادہ زور دوں گا تو وہ گلے میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے، تو اس وجہ سے بس یہیں روک رہا ہوں۔ انشاءاللہ سن 9 ہجری کے جو آگے کے واقعات ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے آگے ذکر کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائیں کہ اللہ ہم سب کو تمام باتیں صحیح سے سمجھنے کی اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا فرمائیں۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم
والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا من فتنة المسيح الدجال. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. یا اللہ ہم سب کے ساتھ رحم کا، کرم کا، فضل کا معاملہ فرما. یا اللہ ہماری خطاؤں کو، لغزشوں کو، غلطیوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. یا اللہ ہمیں اپنی محبت والے اعمال کی توفیق عطا فرما. ناراضگی والے اعمال سے ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرما. یا اللہ جب تک ہم دنیا میں زندہ ہیں اسلام پہ قائم رکھنا، اور جب آخری وقت آئے تو ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. میرے مولائے کریم جتنے لوگ دنیا میں بیمار ہیں ان سب کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہر طرح کے لا علاج مریض بھی اللہ انہیں بھی شفا عطا فرما. یا اللہ جتنے لوگ کاروبار کے لیے پریشان ہیں اللہ سب کو حلال روزی عطا فرما. یا اللہ جو جس لائن میں الجھا ہوا ہے، پریشان ہے، فکر مند ہے، اللہ سب کی پریشانیوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما. یا اللہ ہر طرح سے ہم سب کو راحت اور سکون نصیب فرما. یا اللہ ہم نے اس مجلس میں جتنی دعائیں مانگی ہیں اپنے فضل سے وہ تمام چیزیں ہمارے آقا سرور دو عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین یا رب العالمین.